میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کرتے ہیں تو کم سے کم یہ ساری باتوں کو گھر پہ چھوڑ کر آیا کیجیے اور دل جمعی کے ساتھ سنیے. ذرا ایک بار بولیے مطلب کہ سبحان اللہ. اتنی طاقت ہے. دوپہر کو بھی کھائے شام کو بھی کھائے پتہ لگا کچھ نہیں جاتا ہے. وہ تو طاقت ہے تو بولو ہاتھوں اٹھا کے بار یا رسول اللہ. سارے لوگ اٹھا لیں جن کے ہاتھ سلامت. میں دعا کرتا ہوں جن کے ہاتھ اٹھے اللہ کے لیے کبھی خالص نہ مارے. بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور مطلب کہ بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. رسول اللہ کا ہم پر بڑا احسان زندہ ہے. رسول اللہ کا ہم پر بڑا احسان زندہ ہے. دنیا میں ابھی بھی مسلمان کی شان زندہ ہے. نہ جانے کیسے مردہ کہہ دیا تو نے شہیدی کو. لہد میں لیڈ کے جب ہند کا سلطان زندہ ہے. نہ جانے کیسے مردہ کہہ دیا تو نے شہیدی کو. لہد میں لیڈ کے جب ہند کا سلطان زندہ ہے. لہد میں لیڈ کے جب ہند کا سلطان زندہ ہے. اور آپ حضرات بہرائچ شریف کے بہت قریب رہتے ہیں. سیدی سالار مصر راضی علیہ رحمۃ الزوان کو بہت اچھے سے جانتے ہوں گے. جو ان کے نام پہ بولے بار سبحان اللہ. اور مطلب کہ بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. کہتے کہ میری فریاد کو اب جن کی فریاد میں سرکار سنتے وہ بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ایمان میں دیکھتا ہوں آپ کا کہ میری فریاد کو کچھ اس طرح میرے سرکار سنتے. بولو مسکرا کر سبحان اللہ ڈبل ثواب ملے گا. کہ میری فریاد کو کچھ اس طرح میرے سرکار سنتے ہیں. ارے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. میری فریاد کو کچھ اس طرح میرے سرکار سنتے ہیں. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. اور نبی کریم کے سننے سے تو کیوں حیران ہے نجدی. ارے غلاموں کی صدا تو سیدی سالار سنتے ہیں. نبی کریم کے سننے سے تو کیوں حیران ہے نجدی. غلاموں کی صدا تو سیدی سالار سنتے ہیں. غلاموں کی صدا تو سیدی سالار سنتے ہیں. ماشاء اللہ. یہ حضرت یہ بھائی جو ہے ثابت کر دے کہ نظامت والوں کو بھی انعام دینا چاہیے. آپ نہ انعام دے رہے ہیں نہ کچھ بول رہے تھے. مورتی بنے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ حضرت تیار ہو جائے تو میں ایک ایسے خطیب کو آپ کے حوالے کروں کہ جب وہ خطاب کرنے لگتا ہے تو قسم خدا کی مسلمانوں آپ کی ایمان میں تازگی آ جاتی ہے. اگر آپ حضرت تیار ہے تو میں اس خطیب کو آپ کے حوالے کروں. میں تیار ہے تو ایک بار ثبوت دے دیجیے. بولی مطلب سبحان اللہ. بس اتنے تیار بس اتنے دیکھو بولے گا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور مطلب کہ بولے گا سبحان اللہ. دادا کے پیاسے رہو گے ساتھی کوثر کو چھوڑ کر. پی جاؤ چاہے ساتھ سمندر نچوڑ کر. اتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر. رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر. اب آئیے میں بلا تاخیر خطاب کرنے کے لیے حضرت علامہ و مولانا محمد احمد نعیمی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ حضرت تشریف لائے اپنے بہترین انداز میں خطاب فرما کر ہم سامعین کے قلوب و جہان کو منور جلا فرمائے. آئیے حضرت کے استقبال نائے تکبیر نائے سال کی صدا میں کہتے نعرے تکبیر. ہاتھوں کو پرچم اسلام بنا کر اٹھائے اور یہ سوچ کر اٹھائے کہ یہ سر جھکے گا نہیں ظالم تیرے تلوار کے آگے. یہ سر جھکے گا نہیں ظالم تیرے تلوار کے آگے. نچھاور جان بھی کر دوں گا سرکار کے آگے. اور کسی لالچ سے بھی مجھ کو خریدا جا نہیں سکتا. ارے میں تو بک چکا ہوں احمد مختار کے آگے. کسی لالچ سے مجھ کو خریدا جا نہیں سکتا کہ میں تو بک چکا ہوں احمد مختار کے آگے. یہ وہی حال ہے کہ بھینس کے آگے بین بجاؤ بھینس پھر پکڑائے. چاہے اتنا سمجھاؤ آپ ایسا کہ سمجھ میں آئے. بولو نا اس بات. نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت زیارت حرمین شریفین حضرت علامہ مولانا محمد احمد نعیمی صاحب قبلہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت. قلب آ جائیے انتظار کے سب بھی بجھ گئے. آ جائیے زخم آ جائیے انتظار کے سب بھی بجھ گئے. تب تک تصورات کی محفل سجائے ہم. اے بھیا
منبر رسول کا جلوہ فرما، علماء کرام و قرآء اعظام و طالبان علوم نبویہ و جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من زار قبری وجبت له شفاعتی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانے عقیدت کو پیش کریں، بڑے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد عطا ماسلم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ۔ ایک بتاؤ نبی آل نبی کے درود پاک، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، سیدی سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان عرض کرتے ارشاد فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، اور آب کوثر تو آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ اب محبوب کے آؤ اب جودش کونین کا بھی دریا دیکھو، آؤ اب جودش کونین کا بھی دریا دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرات، آج کا محفل پاک جشن زیارت حرمین شریفین کا جو انعقاد کیا، ہمارے محب مکرم عالی جناب غلام حسین صاحب، عبد الحسین صاحب اور محمد الطاف حسین نے، جو اپنے والدین کریمین کو حرمین شریفین کی زیارت کرنے کے لیے روانہ کر رہے ہیں، ہم مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کے عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، تمام مشکلوں کو آسان بنانا، اور اللہ اپنے حبیب کے نالین پاک کے صدقے میں مولا ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمانا۔ بولو آمین یار۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اور ہم مبارکباد بھی پیش کر رہے ہیں اس بات کے لیے بھی کہ ایک کہتے ہیں ایک اچھا کام ہوتا ہے اور ایک سب سے اچھا کام ہوتا ہے۔ سب سے اچھا کام کیا ہے؟ ایک تو ہمارے چچا یا ہمارے بابا علی حسین صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ عمرہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہو رہے ہیں، تو الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے، لیکن سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ وہ ماہ ربیع النور کے مہینے میں جا رہے ہیں، اور یہ ماہ ربیع النور کا مہینہ اللہ اکبر کبیرہ، جبکہ اکثر و بیشتر ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں نیٹ کے ذریعے اور لوگوں سے سنتے بھی ہیں کہ اس مہینے کا عمرہ بہت ہی زیادہ مہنگا ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں 12 تاریخ کو میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ربیع النور شریف کی 12 تاریخ کو آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوا کرتی ہے، تو اسی وجہ سے اس
اس مہینے میں پیکج بھی مہنگا ہوا کرتا ہے، کرایہ بھی مہنگا ہوا کرتا ہے، لیکن جو اس مہینے کے اندر جاتے ہیں، ابھی میں نے قاری صاحب قبلہ سے اور تحقیق کی بھی کیا، پوچھا بھی کہ یہ بتائیے کہ جہاں پہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، کیا اس جگہ کو لائے بریلی بنا دیا ہے نجدیوں نے؟ تو قاری صاحب بھی فرما رہے ہیں ہاں اس جگہ کو لائے بریلی بنا دیا گیا ہے، لیکن جو بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان عمرہ کرنے کے لیے ربیع النور شریف کے مہینے کے اندر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتا ہے، تو جو عاشق صادق ہوتا ہے، جس کو معلومات ہوا کرتی ہے، جو جانا کرتا ہے، وہ جائے ولادت پہ جہاں پہ حضرت خاتون جنت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت عبد المطلب کا کاشانہ مبارکہ تھا، اس کاشانہ مبارکہ کے سامنے جا کر کے اور کھڑے ہو کر کے صبح صادق کے وقت اسی نبی کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہے کعبے کے وجود بجا تم پہ کروڑوں درود، ماشاءاللہ، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ جملہ والا تم پہ کروڑوں درود، شافعِ روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافعِ روزے جزا تم پہ کروڑوں درود۔ جو ہے بابا جب آپ جانا اور انشاءاللہ آپ سب سے پہلے مکہ ہی جاؤ گے، اور یہ 12 تاریخ آپ کو مسلم مکہ مکرمہ کے اندر میسر آئے گی۔ اگر انشاءاللہ زندگی نے وفا کیا تو آپ پتہ کر کے لوگوں سے پوچھ کر کے اس لائے بریلی کو، اس کتاب گھر کو، اور اس کے بعد چاہے حرم محترم میں آپ نماز فجر کو ادا کرنا، اور نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد اپنے نبی کے میلاد والی جگہ پہ چلے جانا، اپنے نبی کے جائے پیدائش پہ چلے جانا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں بہت ہی زیادہ خوشنصیب ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، میری بات خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد محبوب عالم صاحب قبلہ ثقافی اور محب مکرم اور حضرت علامہ قاری الحاج محمد انعام القادری صاحب قبلہ اور حضرت محب مکرم حضرت مولانا محمد نسیم خان صاحب قبلہ قادری جو بھی میرے نور کا جلوہ فرما ہے، انشاءاللہ ایک کے بعد دیگرے تمامی حضرات تشریف لاتے رہیں گے، اور ہم تمامی حضرات ان کے بیانات کو سماعت کرتے رہیں گے، ان کے نعت و منقبت کے اشعار کو سنتے رہیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہے، آؤ منقبت کے 2-3 شے مجھ سے بھی سماعت کرو۔ ایک بتا درود پاک کرو، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد اعظم سلم اللہ صلاۃ دائمۃ گاؤں قلعہ۔ کہ تمہیں ہے حاجیو حج کا ہنسی جزے با مبارک ہو، دیار سید الکونین میں جانا مبارک ہو، دیار سید الکونین میں جانا مبارک ہو، اور حرم میں داخلہ ہے زائر بطحہ مبارک ہو، ارے نگاہ شوق کو کعبے کا نظارہ مبارک ہو، نگاہ شوق کو کعبے کا نظارہ مبارک ہو، اور مبارک ہو تمہیں سعی صفا مربع مبارک ہو، مبارک ہو تمہیں سعی صفا مربع مبارک ہو، بپورے شوق سے کعبے کا نظارہ مبارک ہو، بپورے شوق سے کعبے کا نظارہ مبارک ہو، اور حرم سے قافلہ چل کر مدینے جب پہنچ جائے، حرم سے قافلہ چل کر مدینے جب پہنچ جائے،
تو نظروں کو جمال گنبد خضرا مبارک ہو، تو نظروں کو جمال گنبد خضرا مبارک ہو، اور خمیدہ سر بچشم نما معتب بابزو ہو کر، خمیدہ سر بچشم نما معتب بابزو ہو کر، نبی کی بارگاہ ناز میں جانا مبارک ہو، نبی کی بارگاہ ناز میں جانا مبارک ہو۔ جو جب اللہم صلی اللہ سید شفیعنا مولانا محمد آدم صلی اللہ صلاۃ دائمۃ برحمۃ اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن کریم کے بہت مشہور و معروف آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو۔ ایک حدیث پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضرات آج ہمارے جو ہے جناب بابا علی حسین صاحب ہمارے درمیان سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں جو ہے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حرمین شریفین کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس خانہ کعبہ کا طواف ایک عاشق صادق نے کیا تھا، اور اس عاشق صادق نے جب خانہ کعبہ کا طواف کیا تو طواف کرنے کے بعد اس کے غلاف کو چوما، اور چومنے کے بعد خانہ کعبہ کے دیوار کے سائے میں بیٹھ گیا تھا، اور بیٹھنے کے بعد میں خانہ کعبہ کو مخاطب کیا تھا، اور مخاطب کرنے کے بعد کہا تھا اے خانہ کعبہ تو پناہ گاہ بشر ہے، اے خانہ کعبہ تو پناہ گاہ بشر ہے، تو عظمت اسلام ہے، اللہ کا گھر ہے، تعمیر تیری کی ہے خلیل و سبیح نے، تو رحمت کونین کا منظور نظر ہے، تو رحمت کونین کا منظور نظر ہے، اے خانہ کعبہ تو پناہ گاہ بشر ہے۔ اور حجت الاسلام سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ جو تمام حاجی یا عمرہ کرنے والے لوگ جو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، خانہ کعبہ کے غلاف کو چومتے ہیں، خانہ کعبہ کو بوسہ دیتے ہیں، خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہیں، ان کے تعلق سے حجت الاسلام سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ حاجی یا یہ عمرہ کرنے والے جب کل دنیا کے اندر ان کا انتقال ہو جائے گا اور ان کا خاتمہ جب ایمان پر ہوگا، یہ کل میدان محشر میں اس طریقے سے اٹھائے جائیں گے کہ یہ خانہ کعبہ میدان محشر میں اس شان کے ساتھ آئے گا، اس شان کے ساتھ ظاہر ہوگا کہ خانہ کعبہ جب میدان محشر کے اندر آئے گا تو اس کے تمام طواف کرنے والے، اس کی زیارت کرنے والے، اس کو چھومنے والے، اس کا چکر لگانے والے، وہ تمام معتمر، وہ تمام حجاج کرام خانہ کعبہ کے غلاف سے چمک جائیں گے، اور جب یہ حاجی یا یہ معتمر جب خانہ کعبہ کے غلاف سے چمکیں گے تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ اپنے ساتھ اپنے تمام عاشقوں کو لے کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا، اس کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا۔ خدا کتنا خوش نصیب ہے یہ حاجی، کتنا خوش نصیب ہے یہ معتبر جو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ خدا میں آپ کو بتاؤں حضرت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ نے ہم غلاموں کو سبق دے دیا ہے، ہم غلاموں کو طریقہ بتا دیا ہے کہ اے مصطفیٰ کے شہدائیوں، اے مصطفیٰ کے غلاموں، جب تم اپنے نبی کی بارگاہ میں جانا، اپنے حبیب کی بارگاہ میں جانا، جب امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ جب اپنے نبی کی بارگاہ میں گئے تھے تو جیسے امام محمد رضا نے اپنے قدم کو شہر مدینہ میں رکھا تھا، مدینہ کی سرحد میں رکھا تھا، تو اس عاشق صادق نے برجستہ کہہ دیا تھا کہ حرم کی زمین اور
اللہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل رہا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ اور کسی دوسرے شاعر نے کہا تھا کہ میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا۔ اعلیٰ حضرت سرکار جب نبی کی بارگاہ میں گئے تھے، جانے کے بعد اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھا تھا۔ جب یہی امام احمد رضا ہندوستان میں تھے تو جہاں سے یہ پڑھا کرتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار حرم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن آج یہ عاشق صادق ہندوستان میں نہیں ہے، بریلی میں نہیں ہے، بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ نہیں بیٹھا ہے، بلکہ آج یہ احمد رضا اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اور وہ احمد رضا جب اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آج احمد رضا کی یہ تمنا ہے، احمد رضا کی یہ خواہش ہے، احمد رضا کی یہ آرزو ہے، احمد رضا کی یہ سوال ہے، اے میرے مصطفیٰ آپ اپنے زیارت سے مشرف فرما دے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی دعا میرے آقا نے قبول نہ کی تھی، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشق کو تڑپانا چاہ رہے تھے، اپنے عاشق کی محبت کو مشاہدہ کرنا چاہ رہے تھے۔ امام احمد رضا کی دعا جب قبول نہ ہوئی تو امام احمد رضا نے کہہ دیا تھا یا رسول اللہ، وہ سوئے لال افزار پھرتے ہیں، تیرے دل آئے بہار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوری خار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوری خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شاہدہ ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شاہدہ ہزار پھرتے ہیں۔ اور پھر آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام احمد رضا کی دعا کو، اعلیٰ حضرت کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا تھا۔ وہ دربار ایسا تھا کہ جس دربار میں کسی خالی سوالی کو واپس نہ کیا گیا تھا، کسی خالی دامن کو جو واپس نہ کیا گیا تھا، بلکہ سب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا گیا ہے۔ وہ ایسے دربار ہے کہ جس دربار کے اندر 70,000 صبح اور 70,000 شام